ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. طارق صاحب، اچھی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں، اور مئی سے آن ورڈ ہی ہم نے دیکھا تھا کہ پاک اور امریکہ کے تعلقات میں ایک مضبوطی سامنے دکھائی دینے لگی تھی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو آج رپورٹ میں انکشافات ہوئے ہیں انہیں؟ یہ بات چیت جو واشنگٹن ٹائم میں پبلش ہوئی ہے، یہ بات چیت تو ہم بہت پہلے بھی اپنے تجزیوں میں کرتے رہے ہیں کہ اب پاکستان امریکہ کی پالیسی میں بڑا امپورٹنٹ رول اختیار کر چکا ہے، اور خاص طور پہ مارکا حق نے پوری دنیا کی جو پرسپشن تھی وہ انڈیا کے بارے میں بھی تبدیل ہوئی اور پاکستان کے بارے میں بھی تبدیل ہوئی. اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ ہمارے برادران تعلقات تو تھے، بٹ پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر ہمیں کوئی مدد کر سکتا ہے یا اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اگر ہمیں کوئی واقعی جواب دینے کے قابل بنا سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور اسی کے تحت سعودی عربیہ نے ہمارے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب آج بھی سعودی عربیہ کے وزٹ میں، اور انہیں سعودی عربیہ کا ہائیسٹ جو ایوارڈ ہے کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسلنس دیا گیا ہے. جی. تو یہ پاکستان کی عزت ہے، وہ پاکستان کی فیلڈ مارشل ہے. اور پاکستان میں جو ہم کہتے تھے کہ پاکستان دنیا کی پیوٹ ہے، یہیں سے سارے راستے جاتے ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف، مڈل ایسٹ کی طرف، ساؤتھ ایشیا میں، ایسٹ ایشیا میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے مارکا حق کے بعد دنیا بھی یہ پاکستان کی جو اہمیت تھی اجاگر کر دی. دنیا پاکستان سے جڑ رہی ہے، پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، پاکستان کی ملٹری کی تعریف کر رہی ہے. اور پاکستان میں 68 to 70% جو معدنیات ہیں، ریئر ارتھ میٹل ہیں، ان کے گن گا رہی ہے. تو پاکستان کا سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ترقی کی نئی منزلیں طے کرتے جائیں گے. بالکل آپ نے بجا فرمایا، پاکستان کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے، اور یقیناً یہ خوش آئند عمل بھی ہے. یہ بھی کہیے گا کہ انڈیا کو اس وقت آپ کس پوزیشن پر دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک پرسنالٹی شپ تو انڈیا کی امیج پر بھی اوور آل آیا جیسے آپ نے ہی فرمایا. انڈیا کو سب سے زیادہ جوتے اپنے عوام میں اس وقت اس حکومت کو مار رہی ہے کہ آپ نے اتنا جھوٹ بولا کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہ ہمارا جھوٹ سامنے رکھتے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے 7 طیارے گرا دیے، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، اور تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں، ٹرمپ تو 8 طیارے کہتا ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے طیارے بھائی کہاں سے گرائے؟ آپ کے طیاروں کے تو ٹیل نمبر دے دیے گئے، جگہ کی نشاندہی کر دی گئی، سیٹلائٹ کی امیجری اس کے پاس ہے، اور دیکھیں کہ دنیا آپ کو گھاس نہیں ڈال رہی. تو انڈیا کا جو سارا یہ غرور تھا اور بڑا پن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا ہے، اور پاکستان کو اتنی زیادہ عزت دے دی ہے. ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمارے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں جو دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، ہمیں اب ان کا صفایا کرنا ہوگا، اور پاکستان کو یکجان ہو کے مضبوط بنانا ہوگا. اور پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کمیٹی آف نیشنز میں جو پاکستان کا رائٹ فل پلیس ہے وہ اس کو جلد حاصل ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی کہیے گا طارق رشید صاحب، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج فیلڈ مارشل صاحب بھی سعودی عرب کے دورے پر ہیں، بڑے اعزازات بھی ان کو نوازے جا رہے ہیں، اور ان کی ہی وہ اسٹریٹجی تھی جس پر ہم نے دیکھا کہ مارکا حق میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی. اس کے بعد مڈل ایسٹ ممالک میں کیسے تعلقات اور کیسا ایک امیج پاکستان کا بلڈ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ فیوچر میں سے پاکستان کو کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو ترانے ریلیز کر دیے، سعودی عربیہ نے ترانہ ریلیز کیا، قطر نے کیا، اور انڈونیشیا نے کیا. تو پاکستان کے تو گن گائے جا رہے ہیں. اب کسی پاکستانی کو جو مڈل ایسٹ میں وہاں روزگار کے سلسلے میں گیا ہوا ہے اس سے اگر بات کریں، وہ کہتے ہیں مارکا حق کے بعد ان لوگوں کا آپ کی طرف ایٹیچیوڈ چینج ہو گیا ہے، وہ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ سے دوستی لگانا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دی ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے. تو جیسے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے علماء کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سعودی عربیہ خادمین شریفین تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محافظ حرمین شریفین بنا دی ہے. تو یہ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ نے پاکستان کو مقام دیا ہے، اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. یہاں کے لوگوں کے دل اسلام کے کلمے کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ پاکستان اسلام کے یہ کسی حد تک نہیں جا سکتے قربانی کے دیے. تو ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب مل جل کے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. بالکل، پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بھی بنایا جا رہا ہے، اور اس پر کام بھی جاری ہے. یہ بھی کہے گا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے نہ صرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو حیران کیا تھا بلکہ پوری دنیا میں اس کی تعریف کی گئی ہے. تو فیوچر میں یہ مزید کتنی بہتر ہوگی، اور اس سے مزید کتنا ایک بہتر امیج ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب ہم نے بھارت کو بھی دیکھا کہ ان کی جانب سے جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے ان کو خاک میں بھی ملایا گیا انہی کی ٹیمز کی جانب سے، اور ہزیمت اٹھانی پڑی انہیں بارہا.
کہ پاکستان کی اگر ملٹری کی تعریف ہو رہی ہے تو یہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، اور پاکستان کی ملٹری چاروں صوبوں کو پاکستان کی عوام کی حقیقی ترجمانی ہے۔ آپ دیکھیں جو ہمارے شہداء ہوتے ہیں ان کے والدین کو جب ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے تو ان کے باپ فخر سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اگر اس کے علاوہ بھی بیٹے ہیں تو ہم وہ بھی پاکستان کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ انڈیا میں مختلف ہے، وہاں پہ کرپشن ہے، ان کے ملٹری کمانڈر خود سیاسی لیڈروں سے سوال کر رہے ہیں کہ اتنی زیادہ کرپشن ہے، آپ نے امبانی اور اڈانی کے جو بزنس کے معاملات ہیں اس میں آپ انہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے بزنس کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی کی جو انٹرسٹ ہے اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ تو انڈیا دیکھیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے اندر سے کئی آزادی کے طریقے پہلے بھی چل رہی تھی، اب اور شدت سے اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تامل ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، بدھ مذہب کے 7 ایسٹرن اسٹیٹ ان سے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں، عیسائی ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، کشمیری ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، سکھ ان سے علیحدہ بالکل ہونا آپ چاہتے ہیں۔ بجا فرما رہے ہیں، سکھ بھی علیحدہ ہونا چاہتے ہیں اور کمیونٹیز کے ساتھ تو بہت زیادہ زیادتی کی جاتی ہے۔